بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے اکرام کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر ڈٹے رہے تو میں ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہوں، رحمت کے فرشتوں کو، اور انہیں ہر غم سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی رہی وہ ڈٹے رہے، برداشت کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سونگھتے ہیں، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں ایسے ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر گیا اور میں ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا، تو ایک مرتبہ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، حضور آپ کو سب سے پہلے کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں ایام جوانی میں خوب لاہ و لعب کی محفلیں میں مگن رہتا اور دنیا کی رنگینیوں نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور میں تمام معاملات چھوڑ کر حج کے ارادے سے ساحل سمندر پر آیا۔ وہاں میں نے ایک بحری جہاز پایا جس میں مصری تاجر سوار تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا ملا۔ اس جہاز میں ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان بھی تھا جس کی پیشانی سے سجدوں کا نور جھلک رہا تھا اور اس کے منور چہرے نے گویا ساری فضا کو نور بار کیا ہوا تھا۔ جب ہمارا جہاز کافی فاصلہ طے کر چکا اور وسط سمندر میں آ گیا تو جہاز کے مالک کی رقم سے بھری تھیلی گم ہو گئی تھی، وہ نہیں ملی۔ اس نے پوچھ گچھ کی لیکن تھیلی نہ ملی، لہٰذا اس نے سب سواروں کو جمع کیا اور سب کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن تھیلی کسی کے پاس بھی نہ ملی۔ بالآخر جب تلاشی لینے والا اس نوجوان کے پاس آیا تو اس نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا کہ سمندر کی موجوں نے اسے نہ ڈبویا بلکہ اس کے لیے تخت کی طرح ہو گئی، اور وہ نوجوان لہروں پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی تخت پر بیٹھتا ہے۔ ہم سب مسافر بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، ان لوگوں نے مجھ پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ اے میرے دل کے محبوب رب عز و جل، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سمندر کے تمام جانوروں کو حکم فرما کہ وہ اپنے اپنے منہ میں ہیرے جواہرات لے کر زہر ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس عظیم نوجوان کا کلام مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جہاز کے چاروں جانب سمندری جانور زہر ہو گئے۔ سب کے منہ میں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات تھے کہ ان کی چمک سے سارا سمندر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندھیانے لگی۔ پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں سے چھلانگ لگائی اور لہروں پر چلتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ عظیم نوجوان یہ آیت تلاوت کرتا جا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت میں اکثر اولیاء کرام رحمہ اللہ المبین سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری امت میں ہمیشہ 30 مرد ایسے رہیں گے جن کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا ایک اللہ والے نوجوان کا واقعہ، اور ہمیشہ عبادت اور ریاضت جو بھی ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے، اور
جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ ہمیشہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا یعنی اطاعت کرنے والا بنائے اور توبہ کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان پر ہمیشہ کروڑہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔